خواہر 8ویں دعا پر ہم بات کر رہے ہیں اور اب سے مسلسل ہم نے حرص پہ بات کی، ہم نے غصے پر بات کی۔ آج امام سید سجاد علیہ السلام کس روحانی بیماری سے بچنے کے لیے پروردگار عالم سے دعا کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، ان اللہ خیر ناصر و معین۔ سلام ہے سید الساجدین زین العابدین پر، جو طبیب روح بن کر ہمارے روحانی زخموں پر مرہم لگانے کے لیے مجھے اور آپ کو تحفہ دے رہے صحیفے سجادیہ کی صورت میں۔ اور دعا نمبر 8 میں جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ روحانی بیماری یقیناً جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ جو روحانی بیماری میں مبتلا ہو جاتے آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا آپ کے جسم پہ اثر کرنا شروع کر لیتے اور اس کے بعد آپ جسمانی حوالے سے بھی بیمار پڑ جاتے ہو۔ تو تھرڈ بیماری، اخلاقی بیماری، روحانی بیماری، جس سے سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام پروردگار عالم کے بارگاہ میں دست امامت کو اٹھا کر پناہ مانگ رہے ہیں، وہ صاحب کرامت، وہ صاحب معجزہ، وہ طبیب اتباع، وہ امام زین العابدین۔ اور وہ تھرڈ کوالٹی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص، طمع سے۔ اس کے بعد مولا امام زین العابدین نے وثورۃ الغضب، اور آج کیا فرما رہے؟ والغلبۃ الحسد، مطلب پروردگار تو حسد، جیلسی کی کوالٹی سے مجھے محفوظ رکھ کہ وہ کبھی یہ کوالٹی، یہ صفت جو ہے نا مجھ پر غالب نہ آئے۔ حسد تو ڈیفینیٹلی، میں اگر آپ کو بتاؤں کوئی انسان روئے زمین پر ہے ہی نہیں جس کے اندر حسد نہ ہو۔ بات امام یہاں پر اس کی ڈیفینیشن فرما رہے حسد سب کے اندر ہے، لیکن یہ کہ غالب نہ آنے دینا ہے نا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر جو حسد ہے وہ آپ کے اوپر کبھی بھی غالب نہ آنے دے، ورنہ حسد دیکھیں نا ایک خواہش کی صورت میں بھی ہے، وہ آپ کے اندر ہے، وشز، تمنا، ارمان، ہے نا، بہت ساری چیزیں، امیدیں جو آپ لو لگا لیتے ہو، وہ کہیں نہ کہیں حسد کا اثر جو ہے آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس میں رسول خدا پتہ ہے کیا فرما رہے؟ ثلاثۃ لا ینجو منہا احد، یعنی 3 صفات ایسی ہے کہ لا ینجو منہا احد، کائنات میں کوئی بھی انسان ان 3 صفات سے نجات نہیں پا سکتے ہیں، یعنی خواہ نہ خواہ یہ 3 کوالٹی آپ کے اندر ہے، لیکن آپ کو اس کو گرومنگ کا موقع نہیں دینا چاہیے، آپ کو اس کو پروان چڑھنے کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ جس طرح امام نے فرمایا وہ آپ پر کبھی بھی غالب نہ، اور جس دن آپ اس کو مار ڈالو گے نا، آپ سمجھ لو آپ فاتح ہے، آپ غالب ہے، آپ حاکم ہے، آپ قرآنک ہے، آپ الہی ہے، آپ نے اپنے آپ کو صحیفہ سجادیہ کا مصداق بنا لیا۔ اور وہ 3 کوالٹی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ثلاثۃ لا ینجو منہا احد، 3 کوالٹی ہے جسے نجات کسی ایک بندے کو بھی نہیں ملے گا، یعنی خواہ نہ خواہ تمہارے اندر ہے۔ سب سے پہلے الظن، ظن کا مطلب گمان، سوچ۔ مثال کے طور پر میں نے خواہر شیرین کو دیکھا، آپ فلاں کے گھر چلی گئی تو فوراً سے میرے اندر گمان پیدا ہو جاتا ہے، یہ جو گھر والے ہیں نا یہ تو اچھے نہیں ہیں، اور ان سے ان کی دوستی ہے، اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ میں اپنی طرف سے کتاب لکھنا شروع کر لیتی ہوں اور نہ جانے میرا دماغ کہاں تلک جو ہے کیا ہے چلا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہ سب کے اندر ہے نہیں ہے نا؟ اور اگر کوئی بہت بڑے عالم دین کسی گنہگار کے ساتھ فٹ پاتھ پر 2 بات کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لے، یہ تو ویسے بڑے عالم بنتے ہیں لیکن دیکھ لو اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو گمان ہے آپ کے اندر ایک، اور سیکنڈ رسول اللہ فرماتے ہیں الطیرہ، طیرہ کا مطلب کیا ہے؟ طوی سے، طیرہ کا مطلب فعل بد، ہر چیز کو نیگیٹو فعل لگا لینا۔ مثال کے طور پر میں اب آپ کو اس کے لیے مثال کیا دوں، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، ہمارے اکثر دادی نانیاں یہ کہا کرتی ہے نا، تسبیح آپ کے ہاتھ میں اور تسبیح پھٹ گئی ہے نا، تسبیح آپ کی پھٹ گئی، اور اس کے بعد آپ کا جو پیر ہے، آپ کے پاؤں ہے، وہ کہیں پہ جو ہے کیا ہے
اکڑ گیا، یا یہ کہ کسی چیز کے ساتھ لگ جاتے تو پھر یہاں پہ ہم فال لگانا شروع کر لیتے. آج صبح سویرے تسبیح تو پھٹ گئی تھی اور اب پیروں میں بھی چوٹ اور مونچھ آئے، اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہونے والا ہے. یا کوے کو دیوار پہ آپ نے دیکھ لیا، آپ کہتے ہو کہ بس کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. یہ جو ہم بات کرتے، یا صبح سویرے میں نے آج گھر سے نکلی تو فلاں کا چہرہ دیکھا تو آپ فال لگانا شروع کر دیتے ہو. رسول خدا فرماتے یہ چیز ہے سب کے اندر. الطیرہ ہے نا، الطیرہ ایک زن مطلب گمان، سیکنڈ رسول اللہ کیا فرما رہے، فال لگانا. مطلب ہم فال کا مطلب وہ جو آپ خود سے جو ہے کیا مقدرات کو آپ بنا لیتے ہو، ایسا ہے تو ایسا ہے. بلی آ کے آدھی رات کو بلی چیخ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی مصیبت جو ہے کیا ہے آنے والی ہے. یا جیسے تسبیح کی میں نے مثال دی. اور اسی طرح تھرڈ رسول خدا فرما رہے الحسد. تیسری کوالٹی جو ہر انسان کے اندر ہے وہ ہے جیلسی، وہ ہے کیا، حسد. ظاہر ہے میں آپ میرے کلاس فیلو ہو اور بچپن سے ایک ہی اسکول میں ہم دونوں نے پڑھا ہے، لیکن آج بورڈ کے ایگزامس میں آپ سلیکٹ ہوئے، میں نہیں ہوئی، تو میرے اندر وہ جو ہے کیا ہے اثر لینا جو ہے اور اس کی گرومنگ جو ہے شروع ہو جاتی ہے. ہم ایج فیلو سے اس کا رشتہ آ گیا، بات پکی ہو گئی، لیکن میری بیٹی کی ابھی تلک جو ہے وہ بات نہیں بن پا رہی. یہاں پر ایک سوچ نیگیٹیوٹی آپ کے اندر آ جاتی ہے. یا یہ کہ آپ جو ہے کسی کو بھی خوش دیکھ لیتے ہو. اب اس کا راہ حل کیا ہے وہ بھی رسول خدا فرما رہے. تین کوالٹی سب کے اندر ہے نا، ایک گمان، ایک یہ جو آپ اپنی طرف سے فال لگا لینا، اور تھرڈ جو ہے کیا، حسد. اب اس کا راہ حل، اس کا حل کیا ہے، رسول اللہ فرما رہے جب تم نیگیٹیوٹی تمہارے اندر آ جائے، بدگمان ہو جاؤ، تو جلدی سے اپنے آپ کو سمجھا لو نہیں یار ایسا نہیں ہوگا. وہ اگر آج ان کے گھر گئی ہے تو کوئی ضروری کام سے گیا ہوگا، یا کوئی کچھ دینے کے لیے گئی ہوگی. دیکھیے نا، آپ نے بدگمانی کو اپنے قریب آنے نہیں دیا. اور اسی طرح فال کے حوالے سے، فال بد کے حوالے سے ہے، مثال کے طور پر تسبیح پھٹ گئی، یا یہ کہ آپ کو چھینک پہ چھینک آ رہے تو اس پہ بھی لوگ آئی ڈونٹ نو کیا کیا باتیں کر جاتے ہیں کہ تمہیں چھینک آئی ہے تو پتہ نہیں کسی نے تمہارے خلاف کوئی بات کر دی ہے. یا پلک جو ہے آپ کے آنکھوں کے پلکیں بہت زیادہ ہلنے لگے تو آپ کہتے ہو کہ تمہیں کچھ ملنے والا ہے، رائٹ ہو تو کچھ ہوگا، لیفٹ ہو تو کچھ ہوگا. تو یہاں پر رسول خدا فرماتے ہیں خدا را اس پہ اعتنا مت کرو. بولو نہ کوئی روایت ہے، نہ کسی عالم نے ایسا کچھ کہا، نہ قرآن میں اشارہ ہوا ہے. جلدی سے ان چیزوں کو چھوڑ دو، خدا تمہیں اس سوچ سے دور کر دے گا. تھرڈ حسد کے حوالے سے رسول خدا نے کیا فرمایا، کوشش کرو اپنی جیلسی کو نہ دفنا دو اور اس کو اظہار مت کرو، ایکسپوز اس کو نہ کرو. ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے، جس کے اندر جیلسی ہونا، وہ اس کے سامنے بھی جا کے اس کے حوالے سے بات کر رہے، اس کے سامنے بھی جا کے بات کر رہے، یا میسج بنا رہے، یا وہ سٹیٹس پہ کچھ نہ کچھ ایسا پوسٹر لگا لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی حدیث لگا لیتے، کوئی نہ کوئی ایسے قول لگا لیتے جس سے آپ ایکسپوز کرتے ہو کہ مجھے جیلسی ہے نا. تو رسول اللہ فرما رہے اس کا حل یہ ہے کہ تم اس کو ابراز نہ کرو، اس کو اظہار نہ کرو، تو آہستہ آہستہ وہ کوالٹی یا وہ حسد جو ہے کیا ہے بجھنا جو ہے آپ کے اندر شروع ہو جائے گا. اس کے بعد